بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کو جیسا کہ پتہ ہے، ہماری جو نظم چل رہی تھی آج، اس کے آخری دو شعر رہتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ شاعر ان میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ نظم ایک دعائیہ نظم ہے، جس میں شاعر نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، کن الفاظ میں دعا کرنی ہے اور کیا دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا آخری شعر، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر ہے کہ نہ تن کی محبت نہ دھن کی محبت، دلوں میں فقط ہو وطن کی محبت، الہی ہمیں ایسے انسان عطا کر، ٹھیک ہے۔ تن کسے کہتے ہیں؟ دھڑ کو بھی کہتے ہیں، جسم کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، یا اپنی ذات کو بھی کہتے ہیں۔ تو نہ تن کی محبت سے مراد خود پسندی ہے، یعنی اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنی ذات سے محبت کرنا۔ اور نہ دھن کی محبت، دھن کیسے کہتے ہیں؟ دھن کہتے ہیں مال دولت، روپیہ پیسہ، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایسے لوگ جنہیں نہ اپنے آپ سے محبت ہو، ٹھیک ہے، جو خود پسند نہ ہوں، خود غرض نہ ہوں، اور نہ ہی انہیں مال و دولت کی محبت ہو، تو بلکہ ان کے دلوں میں صرف اور صرف وطن کی محبت ہو، تو اے اللہ ہمیں ایسے انسان عطا کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستگی ہو۔ وابستہ ہونا یعنی کہ تعلق کو کہہ دیتے ہیں، یا جڑا ہونا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسے انسان عطا کر جو رسول اللہ کے دامن کے ساتھ جڑے ہوں، یعنی کہ رسول اللہ کی زندگی ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہو، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اور دوسرے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے دوستی دشمنی ہو، اور خدا ہی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ان کا جو ہے وہ ذاتی مفاد نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشی کے لیے وہ ان سے دوستی رکھیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسے انسان عطا کر۔ اثر صحبائی، آخر میں آپ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ شاعر کا نام ہے۔ اب نیچے آ جائیں پڑھنے کے دوران میں۔ پہلا سوال ہے کہ دھن کی محبت سے کیا مراد ہے؟ تو ابھی ہم نے اوپر پڑھ لیا، اس سے مراد ہے اپنے جو کیا نام ہے مال و دولت، جو انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس سے محبت کرنا، اور مزید اسی کی تمنا کرنا کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یوں بنے گا کہ دھن کی محبت سے مراد ہے مال و دولت کی محبت۔ دوسرا سوال ہے کہ شاعر نے کیسی دوستی اور دشمنی کی دعا کی ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے آخری شعر میں پڑھا کہ شاعر نے اللہ ہی کی رضا کی خاطر دوستی اور دشمنی کی دعا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ نظم اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 میں ہمارے آخری دو شارٹ کوسچن رہ گئے تھے، تو سیکنڈ لاسٹ کوسچن دیکھتے ہیں، ایک اچھے انسان میں کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو نظم میں ہم نے جو جو خوبیاں پڑھی ہیں، دیانت، شرافت، محبت، صداقت، عزیمت، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیا ہیں؟ ایک اچھے انسان کی خوبیاں ہیں۔ تو آپ ان کو لکھ دیں اس میں، تو آپ کا جواب بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے آخری سوال کہ آپ کو اس نظم کا کون سا شعر زیادہ پسند آیا، اور وجہ بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس نظم کا کوئی بھی شعر جو اچھا لگا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ مجھے یہ شعر کیوں پسند آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی قسم کی۔ تو اس کے بعد کوسچن نمبر 5 پہ آ جائیں۔ کوسچن نمبر 5 میں کالم ملانے ہیں۔ تو کالم ملانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ نظم کو پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر شعر کا دوسرا مصرعہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں رائٹ سائڈ پہ ایک مصرعہ دیا گیا ہے، اور دوسری جو لیفٹ سائڈ ہے اس میں جو اس شعر کا دوسرا مصرعہ ہے وہ اوپر نیچے کر کے نا بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ ملا دینا ہے، تو آپ کے جو کالم ہیں وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ہے، اس میں ہم نے یہ نظم پڑھنی ہے، اور ہم نے اس میں بتانا ہے کہ شاعر نے اس میں کیا باتیں بیان کی ہیں، اور پھر ہم نے آخر میں جو دیے گئے سوال ہیں ان کے جواب بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نظم میں بھی شاعر نے یہ ایک دعائیہ نظم ہے، یعنی کہ اس میں دعا ہی کی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ سن لے معصوم دل کی صدا اے خدا، نیک انسان ہمیں بھی بنا اے خدا، عقل و انصاف رحم و کرم نیکیاں ہم کو بھی ہو یہ دولت عطا اے خدا، نام روشن ہمارا بھی دنیا میں ہو، علم کا شوق دل میں جگا اے خدا،
سر ہمارا نہ باطل کے آگے جھکے، راہ حق میں ہمیں بھی چلا اے خدا، مالک بحر و بر ہم ہیں بندے تیرے، ہم پہ واجب ہے تیری ثنا اے خدا۔ فراق روحوی کی یہ نظم ہے۔ تو اس میں شاعر نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اہم نکات یہ بنیں گے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں عقل و انصاف، رحم و کرم، ان سب کی تمنا کرنی چاہیے، اور اپنے وطن کا نام روشن کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا سر کبھی بھی کسی باطل کے سامنے نہ جھکے، بلکہ ہم ہمیشہ راہ حق کے لیے ہی لڑیں۔ تو آخر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی بندگی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا مولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اہم نکات ہیں۔ اب ہم اس کے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ شاعر نے آخر میں جو سوال دیے گئے ہیں اس میں ان کے کیا جوابات بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ شاعر نے کن اوصاف کو دولت کہا ہے۔ تو ابھی ہم نے جو پڑھا ہے کہ کیا نام ہے، عقل و انصاف، رحم و کرم اور نیکیاں، ان کو شاعر نے دولت کہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ دل میں کس چیز کا شوق جگانے کی بات ہوئی ہے۔ تو ہم نے بھی نظم میں پڑھا کہ دل میں علم کا شوق جگانے کی بات ہوئی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، شاعر نے کس راستے پر چلنے کی دعا مانگی ہے۔ تو ہم نے بھی نظم میں پڑھا کہ شاعر نے راہ حق پر چلنے کی دعا مانگی ہے۔ اس کے بعد ہے بحر و بر سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ بحر و بر کہتے ہیں خشکی اور تری کو، اس سے مراد ہر جگہ ہے، یعنی کہ جہاں خشکی ہے اور جہاں پانی ہے، تو اس سے مراد اس کو بحر و بر کہتے ہیں۔ آخر میں ہم پر خدا کی ثنا کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور خالق ہے، اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ کی ثنا واجب ہے۔ اب کویشچن نمبر 7 میں آ جائیں۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں، یاد رکھیں اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو اس میں تشبیہ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ کسی شخص یا چیز کو اس کی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر کسی دوسری کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بہادر ہے تو آپ اس کو شیر کی طرح قرار دے دیں کہ یہ شیر، یعنی کہ یہ شیر ہے یا شیر کی طرح بہادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کویشچن نمبر 7 میں آپ نے جو تشبیہات دی گئی ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو کوے کی طرح ڈیش، ٹھیک ہے۔ تو کوے کو عام طور پر چونکہ عقل مند اور سیانہ کہا جاتا ہے نا، تو اس کو ہم یوں بنائیں گے، کوے کی طرح سیانہ۔ اس کے بعد ہے سوئی کی طرح باریک، پھولوں کی مانند نرم کر لیں یا خوبصورت کر لیں، برف کی طرح ٹھنڈا اور شیشے کی طرح چمکدار، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ تشبیہات آپ کی مکمل ہو جائیں گی، پھر آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان کو جملوں میں استعمال کر لیں گے، جیسے کوے کی طرح سیانہ۔ تو آپ کسی کی طرف بھی یہ بات منسوب کر دیں، جیسے علی کوے کی طرح سیانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوئی کی طرح باریک، تو اس کو آپ یوں کر لیں کہ یہ قلم سوئی کی طرح باریک ہے، اسی طرح یہ چادر پھولوں کی طرح خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گرمیوں میں گرمیوں میں آپ یوں کر لیں کہ گرمیوں میں لوہا کر لیں، سردیوں میں لوہا یا پانی کر لیں، سردیوں میں پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سردی زیادہ پڑنے کی وجہ سے۔ اسی طرح شیشے کی طرح چمکدار، تو علی کے جوتے شیشے کی طرح چمکدار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کے جملے بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ تو جملے بنانا تو میرا خیال کوئی اب کام نہیں رہا آپ کے لیے، کیونکہ ہم بڑی دیر سے جملے ہی بناتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 8 ہے، اس میں آپ نے متضاد الفاظ، ابھی ہم نے جو لاسٹ نظم پڑھی ہے نا کویشچن نمبر 6 میں، تو اس میں آپ نے ڈھونڈ کے یہ متضاد الفاظ ہیں ان کے متضاد لکھنے، ٹھیک ہے۔ باطل، حق، اچھائی، برائی، غلام، معبود، بد، نیک، ٹھیک ہے۔ ان کو پھر آپ جملوں میں بھی استعمال کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جملوں میں آپ اچھی طرح انہیں استعمال کر لیں گے۔ آگے یاد رکھیں میں متضاد الفاظ کی تعریف بتائی گئی ہے کہ وہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں متضاد کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا کام تھا، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ تو آگی ہوگی۔ باقی اگر کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو تو کل انشاءاللہ اسکول کھل رہے ہیں، تو آپ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔